نعم المولى ونعم الوكيل. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول النبي الأمي الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. سيدنا ومولانا أبي القاسم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الغر الميامين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. صلوات الله. الف لام میم یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی شک اور شبہے کی گنجائش نہیں. یہ کتاب ہدایت ہے ان صاحبان تقویٰ کے لیے جو غیب پر ایمان رکھتی ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے ہماری راہ میں ہمارے مبارک رمضان کے آغاز کے ساتھ آج کے سلسلہ کرام شروع ہو رہا ہے اور انشاءاللہ اس مہینے کی انتہا تک یہ سلسلہ جاری رہے گا. ان سال اس سلسلے کلام کے لیے موضوع قرار دیا گیا ہے تذکر امام عصر عجل اللہ تعالی. زمانے کے امام سے متعلق اتنے مسائل ہیں جن کا تذکرہ ایک دو دن میں یا ایک دو ہفتے میں یہ ممکن نہیں تھا. اس لیے کسی موقع پر مستقل طریقے سے اس موضوع کو عنوان گفتگو نہیں قرار دیا جا سکتا. یہ سلسلہ بہرحال کیونکہ ایک مہینے تک قائم رہنے والا ہے انشاءاللہ، اس لیے یہ بہترین موقع ہے کہ اس موضوع پر تفصیل کے ساتھ گفتگو کی جائے. سبحان اللہ. وہ موضوعات جو اس ذہن میں سامنے آنے والے ہیں ان میں ایک موضوع اس زمانے کے امام کا تعارف
دوسرا موضوع امام کا تذکرہ قرآن مجید میں، تیسرا موضوع امام کا تذکرہ زبان پیغمبر پر، چوتھا موضوع امام کا تذکرہ زبان معصومین پر، پانچواں موضوع زمانے کے امام کا تذکرہ قدیم آسمانی کتابوں میں، چھٹا موضوع امام راشد کا تذکرہ عالم اسلام کے مسلمانوں اور عالم اسلام کی کتابوں میں، اس کے بعد وہ موضوع جو خود امام کے حیات سے متعلق ہیں، ولادت با سعادت، غیبت صغرا، غیبت کبرا، غیبت صغرا کے نائبین خاص، غیبت کبرا کی وکالت عامہ، غیبت صغرا سے پہلے امام کے ظاہرین، غیبت صغرا کے دوران امام کے ظاہرین، غیبت کبرا کے بعد امام اس کے بعد امام کی زندگی سے متعلق جو اعتراضات اٹھائے گئے ہیں، جن میں سیدت تقریباً 50-55 اعتراضات ابھی میری نگاہ کے سامنے ہیں۔ ایک مسئلہ طول حیات کا ہے، ایک مسئلہ غیبت کے فائدے کا ہے، ایک مسئلہ خود امام کے اصل وجود کا ہے، ایک مسئلہ کسی انسان کی بقا کا ہے، اور نہ جانے کتنے مسائل ہیں جو امام کی زندگی سے متعلق پیدا کیے گئے ہیں، کتنی غلط فہمیاں ہیں جو عالم اسلام میں رائج کر دی گئی ہیں، اور کتنا بڑا طویل پردہ ہے جس مقدس وجود پر ڈال دیا جس کا تذکرہ سارے عالم اسلام میں پایا جاتا ہو، اس سے سارا عالم اسلام واقف، یہ انتہائی حیرت انگیز بات ہے جس کے اسباب اور اس کے وجوہ پر انشاءاللہ آئندہ گفتگو کی جائے گی۔ آج تمہیدی طور پر چند باتیں جو امام راشد کے تعارف سے تعلق رکھتی ہیں انہیں آپ کے سامنے گزارش کرنا ہے۔ جہاں تک امام کے نام گرامی کا تعلق ہے، سرکار دو عالم کا مشہور و معروف یہ ارشاد گرامی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ میرا آخری وارث جس کی ذمہ داری پروردگار عالم نے قرار دی ہے ظلم و جور سے بھری ہوئی دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دینا، اسم ہو اسم، اس کا نام میرا نام، وقلیت ہو قلیتی، اور اس کی میری کنیت ہے، میری کنیت بھی ابو القاسم ہے اور اس کی کنیت بھی وہ ابو القاسم ہوگی۔ اور سرکار نے یہ فرمایا کہ کسی آدمی کو یہ حق نہیں پہنچتا ہے کہ وہ ان دونوں چیزوں کو اپنی زندگی میں جمع کر سوائے میرے اور میرے آخری وارث۔ کیا یہ اختیار سرکار نے ہر مسلمان کو دیا ہے اپنا یا اپنی اولاد کا نام محمد ہے، بلکہ ہمارے ہاں روایات میں یہاں تک کہا گیا ہے کہ اگر خدا نہ کرتا کوئی آدمی اولاد سے محروم ہے تو طلب اولاد کے لیے، دعائے اولاد کے لیے جو آداب بیان کیے گئے ہیں ان میں ایک ادب معصوم نے یہ بھی بتایا ہے کہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں یہ نظر کرے کہ اللہ اگر فرزند دے گا اس کا نام سرکار دو عالم کے نام گرامی پر رکھے گا تاکہ اس نظر کی برکت سے پروردگار عالم اس لیے یہ نام عزیز ایسا ہے جس کو پروردگار بہرحال تو ہر ایک کو اختیار ہے جو اپنا نام یا اپنی اولاد کا نام محمد رکھے، اور ہر ایک کو یہ اختیار ہے کہ اپنا یا اپنی اولاد کا نام ابو القاسم رکھے، مگر یہ اختیار کسی کو نہیں ہے کہ اپنا نام اگر محمد رکھے تو اپنی کلیت ابو القاسم قرار دے، یا اپنی کلیت اگر ابو القاسم قرار دے تو اپنا نام محمد قرار دے۔ یہ اختیار سرکار دو عالم نے کسی کو نہیں دیا، اس لیے حضور چاہتے ہیں کہ وہ شخص بہرحال نمایاں رہے جس میں یہ دونوں باتیں اور وہ شخصیت کسی اعتبار سے بھی مشتبہ نہ ہونے پائے،
ایک ہی ہستی ایک ہی شخصیت ہے جس کی کنیت ہوگی ابو القاسم اور اس کا نام ہوگا محمد۔ یہ حضور کا ارشاد گرامی ہے۔ اب اس مقام پر اس روایت کو تمام عالم اسلام نے نقل کیا گیا ہے، علماء شیعہ نے نقل کیا، علماء اہل سنت نے نقل کیا ہے۔ البتہ بعض افراد جن کی عادت ہوتی ہے کہ روایات کو کسی نہ کسی شکل میں مشکوک بنا دیا جائے، یا تو روایت سے اعتراض ہی نہ کیا جائے، اور اگر مجبور ہو جائے انسان کی روایت سے اعتراض کرے تو روایت میں کوئی تحریف، کوئی ترمیم، کوئی اضافہ، کوئی کمی ایسی کر دی جائے جس کے بعد وہ روایت قابل قبول نہ رہ جائے۔ اسی لیے بعض لوگوں نے اس روایت میں لفظ کا اضافہ کیا کہ حضور نے فرمایا کہ اسم ہو اسمی و اسم و ابی ہے اسم و ابی۔ حضور نے فرمایا کہ میرا نام اس کا نام میرا نام اور اس کے باپ کا نام وہی ہوگا جو میرے باپ کا نام ہوگا۔ اور ظاہر ہے کے زمانے کے امام کے والد محترم کا نام ہے حسن، امام حسن ہے، اور پیغمبر کے والد محترم کا نام ہے عبداللہ، غیر طے ہو گیا یہ وہ نہیں۔ اور بدقسمتی یہ ہے کہ جس نے روایت میں اس فقرے کو اضافہ کیا اس کا نام بھی زائدہ ہی ہے۔ روایت جاتی کو جب اس ایک آدمی کی روایت کے علاوہ اور کسی روایت سے بھی اس فقرے کا اضافہ نہیں ہے، اور اگر کسی کتاب میں اس کا اضافہ ہے تو اس روایت کا راوی وہی ایک آدمی ہے، دوسرا کوئی نہیں ہے۔ ورنہ جہاں جہاں یہ روایت نقل کی گئی ہے وہاں حضور نے یہ فرمایا کہ اس کا نام میرا نام ہوگا اور اس کی کنیت میری کنیت ہوگی۔ اس مقام پر دو باتیں آپ کی معلومات کے لیے گزارش کرنا ہے، اور انشاءاللہ یہ سلسلہ باہر بہت دنوں جاری رہے گا، جو باتیں وہ آپ کے سامنے آتی رہیں گی۔ پہلی بات یہ ہے کہ ایک مستقل مسئلہ ہے ہمارے یہاں، اور روایات کی دنیا میں بھی یہ مسئلہ ہے، کیا زمانے کے امام کا نام لینا صحیح ہے یا نہیں؟ بعض علماء نے زمانے کے امام کو ان کے نام سے یاد کرنے کو ناجائز کرا۔ روایات میں سخت پابندی عائد کی گئی ہے کہ ان کا تذکرہ ان کے نام کے ساتھ نہ کیا جائے۔ یہ وجہ ہے کہ آپ دیکھتے ہوں کہ ہمارے یہاں کیلنڈر میں یا نقشے میں جہاں امام کے نام پر آنا ہے وہاں لکھتے نیم ہے نیم دال، تاکہ کوئی آدمی نام لیتے وقت پورے حروف کو ملا کے محمد نہ کہے۔ اس لیے کہ پابندی عائد کر دی کہ ان کا تذکرہ ان کے نام کے ساتھ نہ کرو۔ اس کے بعد اللہ نے ان کو بے شمار القاب دیے ہیں، ان القاب و خطابات سے انہیں یاد کیا جا سکتا ہے، مگر ان کا تذکرہ ان کے نام کے ساتھ نہ کیا جائے۔ بعض روایات میں مضمون پایا جاتا ہے، انہیں روایات کی بنا پر بعض علماء نے اصل اس بات کو جائز نہیں قرار دیا کہ امام کے نام گرامی کا تذکرہ کیا جائے۔ اگر انہیں یاد کرنا ہے تو ان کے الفاظ سے خطابات سے یاد کیا جائے، انہیں ان کے نام سے یاد نہ کیا جائے۔ یہ مسئلہ ہے جو اہل علم کے درمیان پایا جاتا ہے۔ البتہ ان روایات کے بارے میں دو باتیں پائی جاتی ہیں۔ بعض علماء کا کہنا ہے کہ ان روایات کا یہ مفہوم ہی نہیں ہے جو لوگ سمجھے۔ اگر یہ کہا کہ ان کو ان کے نام سے یاد نہ کرو، اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ نام لینا جائے لفظ کا زبان پر لے آنا کوئی ناجائز حرام کام ہو گیا ہے، تو بڑا ظلم عظیم ہو گیا ہے اگر کسی آدمی نے کہہ دیا کہ ان کا نام مثلاً یہ نہیں، ایسا نہیں۔ ورنہ اگر ایسی پابندی عائد کر دی جائے تو کوئی آدمی امام کا تعارف ہی نہیں کر سکتا۔ تو آپ مجھے پہلے امام کا نام کیا ہے؟ علی۔ دوسرے امام کا نام کیا ہوگا؟ حسن۔ تیسرے کا نام کیا ہوگا؟ حسین۔ آخری امام کا نام کب ہوگا؟ آپ جو جانتے ہیں اپنے گھر میں آپ نام لے جا سکتے، بہت سے نام نہیں لے جاتے، بردنا احترام، بردنا تعلیم، لیکن نام لینا جرم ہو جائے تو جس کا نام لینا جرم ہو جائے گا اس کا تعارف کیسے کرایا جائے؟ لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ نیم ہے نیم دار، مگر کوئی آدمی آپ یہ آپ کے امام کا نام تو نیم ہے نیم دار، یہ تعارف نہیں ہوگا، یہ مذاق ہو جائے گا، یہ مذاق ہو جائے گا۔ اگر روایات یہ مقبول نہیں ہے جو لوگ سمجھے
کہ اس لفظ کا زبان پر لے آنا کہ کوئی جرم ہے، کوئی گناہ ہے، کبیرہ ہے، کہ خبردار ان کا نام نہ لینا. نہیں ایسا نہیں. اس روایت کا کوئی اور مفہوم ہے، اس کے کوئی اور معنی ہے. جن معنی کی طرف معصومین نے اشارہ کیا ہے اس کے معنی یہ بھی ہے کہ اس لفظ کا دہرانا صحیح نہیں ہے. اور اس کی بہترین دلیل یہ ہے کتنی دعائیں ہیں، کتنی زیارتیں ہیں جن میں امام کا نام گرامی موجود ہے. تو اگر اس نام کا دہرانا جرم ہو جائے گا تو اس مقام پر پہنچ کے آدمی کیا کرے. اب بات غیر سنجیدہ ہو جائے گی. کتنے واقعات ہے کیا سنتے رہتے ہیں جہاں نام لینے کی مجبوری سے کیا کیا آدمی کو کہنا پڑتا ہے. تو ایسا کوئی قانون نہ ہے اسلام سے اور نہ بنایا جا سکتا ہے کہ کسی کا نام لینا جو ہو جائے جبکہ روایات اس کی مثالیں موجود ہیں. یہ پوچھا گیا ہے مثلا وہ آخری واحد کون ہوگا، بتا دیا نام کیا، یا اس کا دعا میں ذکر آیا ہے یا رسوں میں تذکر آیا ہے. تو ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ اس طرح کا دہرانا جرم قرار دیا جائے. اس کی یقیناً کچھ اور معنی ہوں گے. بعض علماء نے یہ توجیہ کی ہے اور بعض علماء کا کہنا یہ ہے کہ یہ روایات ایک مخصوص زمانے کے لیے، ایک مخصوص دور کے لیے جس موقع پر پوچھا گیا تو آپ نے کہا خبردار ان کا تذکرہ ان کے نام سے لگا. شاید منشا یہ رہا ہو کہ دشمنوں کو نہ معلوم ہونے پائے، یا دشمن متوجہ نہ ہونے پائیں، یا دشمن باخبر نہ ہونے پائیں. جو بھی مصلحت اس دور کی رہی ہو ان حالات میں نام گرامی کا اعلان صحیح نہیں تھا، اس لیے کہ معصومین نے پابندی عائد کر دی. مگر ان حالات کے بدل جانے کے بعد آج جب ساری دنیا انہیں پہچانتی ہے، ساری دنیا ان کا انتظار کر رہی ہے، یا ساری دنیا کو دعوتی انتظار دی جا رہی ہے، ایسے موقع پر نام لینے پر پابندی عائد کر دی جائے یہ ناممکن. وہ دور تھا، زمانہ تھا جس زمانے میں مصلحت نہیں تھی کہ ایک مسئلہ ہو سکتا ہے، وجہ ہو سکتی ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نام لینے پر پابندی اس لیے عائد کی گئی ہو تاکہ امام کے القاب اور خطابات مشہور ہوں جن سے امام کی شخصیت پہچان جائے. یہ بات پوچھا گیا کہ ہم زمانے کے امام کو کیسے یاد کریں، نام لینا ممنوع ہو گیا ہے تو کیا کہیں؟ کہ بقیت اللہ کو میں السلام علیکم یا بقیت اللہ. اس لفظ پر زیادہ زور دیا گیا ہے کہ امام کو یاد کرنا ہے تو ان کے نام محمد سے یاد نہ کرو، انہیں یاد کرو لفظ بقیت اللہ. اس لیے کہ لفظ بقیت اللہ میں بڑی معنویت پائی جاتی ہے. جتنا ذخیرہ پروردگار عالم نے خلق کیا ہے، پیدا کیا ہے ہدایت عالم کے لیے، جناب عالم سے لے کے اور سرکار تو عالم تک، یا اس کے بعد یا اس کے پہلے جو بھی اللہ نے آوازیں پیدا کیے، دنیایں پیدا کی، زمانے پیدا کیے، بہرحال ان سب میں کوئی نہیں رہ گیا ہے. اللہ کی پوری کائنات میں اگر کوئی باقی رہ گیا ہے تو وہ فقط یہی ہے. اور جو ہمارے جناب آدم آئے چلے گئے، جناب نوح آئے چلے گئے، جناب ابراہیم چلے گئے، جناب موسیٰ دنیا سے چلے گئے، جناب عیسیٰ آسمان پر چلے گئے، جو آیا وہ سب چلے گئے. اگر کوئی باقی رہ گیا ہے کیا کہنا وہ ایک ہے، یعنی اللہ کی کل کائنات کی ہدایت میں، اللہ کی کل کائنات کے ارشاد میں اگر کوئی باقی رہ گیا ہے تو یہ کسی خاندان کا بقیہ نہیں ہے، یہ تو اللہ نظام تقریہ میں، نظام ہدایت میں اگر کچھ باقی رہ گیا ہے یہی ایک انسان. ساری امیدیں اسی سے وابستہ ہیں، ساری توقعات اسی سے وابستہ ہیں. جو کچھ بھی ہے اگر کچھ ہو سکتا ہے تو اسی ایک انسان کے ذریعے ہو سکتا ہے، اور اگر اس کے ذریعے نہیں ہو سکتا ہے تو پھر نہیں ہو سکتا. تو اگر پروردگار عالم میں کسی کام کے لیے کہا کہ ہو سکتا ہے تو اس کے معنی کسی انسان کی اپنی طاقت جو کر سکتا ہے. اس لیے یہی آدمی باقی رہ گیا اور کوئی اس سلسلے کا باقی رہ گیا. نہ انبیاء رہ گئے، نہ مرسلین رہ گئے، نہ ائمہ صالحین رہ گئے، نہ اولیاء خدا رہ گئے، کوئی نہیں رہ گیا. کل بقیت اللہ، فقط یہ ایک. یہاں پر ایک فقرہ اس موضوع سے متعلق نہیں ہے کہ بطور یاد آئیں گزاری کروں، اسے ایک مسئلہ بھی حل ہو جائے گا اور امام کی شخصیت و عظمت کا اور واضح تعارف ہو جائے گا. بعض علماء نے جب ائمہ معصومین کی خدمت پر بیٹھتی، پیغمبروں کے بارے میں لوگ کہتے ہیں پیغمبر کو بہرحال معصوم ہونا چاہیے،
چاہے وہ بیٹا سے پہلے معصوم ہو چاہے بعد میں معصوم ہو، پیغمبر کے بننے سے پہلے سے معصوم ہو یا پیغمبر بننے کے بعد معصوم ہو جائیں، لیکن بہرحال پیغمبر کو معصوم ہونا چاہیے، لیکن پیغمبر کے بعد کسی معصوم کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس کا بھی چاہے نظام حکومت سنبھالے، اسلام پھیلائے، اسلام کو آگے بڑھائے، مٹائے بچائے، جو چاہے کر، اس کے بعد کسی معصوم کا کوئی کام نہیں ہے۔ ہمارے بعض علماء نے اس مکمل بات کا جو جواب دیا ہے، اس جواب میں بڑا لطیف اشارہ پایا جاتا ہے، میں چاہتا ہوں اسے آپ پہچانیں تاکہ امام زمانہ کی عظمت کا اندازہ ہو۔ بعض علماء نے کہا یہ بات انتہائی عجیب و غریب بلکہ انتہائی احمقانہ ہے۔ اگر کوئی انسان فکر رکھتا ہو، سمجھ رکھتا ہو، اسے بات کو الٹ کے کہنا چاہیے۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ انبیاء کو معصوم ہونا چاہیے، چاہے بعد میں امام معصوم ہو چاہے نہ ہو، حالانکہ آپ کو یہ کہنا چاہیے کہ امام کو معصوم ہونا چاہیے، چاہے نبی معصوم ہو چاہے نہ ہو۔ تو قاعدے کی بنیاد پر بجائے اس کے کہ مسئلے کو کس وقت سوچا جائے، اگر اس کی کوئی گنجائش ہے کہ دو میں سے ایک غیر معصوم ہو، اب یہ تو متوجہ رہیں گے، ان کا ابھی نہیں شروع ہوگا آپ کے بھائی جس سے خاطر کی بات شروع ہوگا۔ یعنی اگر اس کی کوئی گنجائش پائی جاتی ہے کہ نبی اور امام میں سے کوئی ایک غیر معصوم ہو، ہمارے عقیدے کی بنا پر مسلم دونوں کو معصوم ہونا چاہیے، لیکن اگر اس کی گنجائش دین میں پیدا ہو جائے کہ دو میں سے ایک غیر معصوم ہو، چاہے نبی غیر معصوم ہو اور چاہے امام غیر معصوم ہو، تو عام مسلمانوں کا کہنا یہ کہ نبی کو معصوم ہونا چاہیے، چاہے امام معصوم ہو یا نہ ہو۔ بعض علماء نے کہا یہ بات کو الٹ کے کہیے، امام کو معصوم ہونا چاہیے، چاہے نبی معصوم ہو چاہے نہ ہو۔ کیوں؟ اسے جب تک سلسلے نبوت جاری ہے اس وقت تک اللہ کی طرف سے پیغامات آ رہے ہیں، وحی آ رہی ہے، کتاب آ رہی ہے، صحیفے آ رہے ہیں، نمائندے آ رہے ہیں۔ تو اگر آدم سے کوئی غلطی ہو گئی معاذ اللہ تو ابھی نوح آ رہے ہیں، ٹھیک کر دیں گے۔ ارے ابراہیم جب غلطی ہو گئی، موسیٰ آئیں گے اسے ٹھیک کر دیں گے، عیسیٰ آئیں گے اس کے بعد ٹھیک کر دیں گے، سب سے غلطی ہو جائے گی پیغمبر آئیں گے ٹھیک کر دیں گے۔ تو ابھی تو ٹھیک کرنے والے آ رہے ہیں، آ رہی ہے، پیغام آ رہا ہے، ابھی تو ادراک کے امکانات پائے جاتے ہیں، مگر نبی کے جانے کے بعد اب تو نہ کوئی نبی آنے والا ہے، نہ کوئی وحی آنے والی ہے، نہ کوئی آیت نازل ہونے والی ہے۔ اب اگر کوئی غلطی کرے گا تو اس کا ٹھیک کرنے والا کو اگر یہی طے ہو جائے کہ کسی سے غلطی ہو سکتی ہے تو آپ اس سلسلے کو غلطی کے بارے میں سوچیں تو ایک بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن اس سلسلے میں اگر غلطی ہوگی اب سنبھالنے والا کون ہوگا، اب اصلاح کرنے والا کون ہوگا؟ تو جس طریقے سے پورے سلسلے امامت کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر امام سے غلطی ہو گئی تو اس کی اصلاح کرنے والا اب کوئی پیغمبر نہیں آنے والا ہے، نہ کوئی کتاب آنے والی ہے، نہ کوئی صحیفہ آنے والا ہے، نہ کوئی دین آنے والا ہے۔ اب اگر کوئی غلطی ہو گئی تو اسی غلطی قیامت تک باقی رہے گی۔ تو جیسے سلسلے امامت کی سمجھ ضروری ہے، اسے اس کے بعد کوئی سنبھالنے والا، درست کرنے والا، اصلاح کرنے والا نہیں آنے والا ہے، ویسے ہی جس کو بقیت اللہ کہا گیا ہے اس کو سب سے بڑی حکمت کا مالک ہونا چاہیے، سب سے بڑی طاقت کا مالک ہونا چاہیے۔ یہ اگر زمانے کی اصلاح نہ کر سکا تو اس کے بعد کو اصلاح کرنے والا بھی نہیں آنے والا۔ اسی لیے روایات کی یہ شکایات پائے جاتے ہیں کہ پروردگار عالم اس آخری وارث پیغمبر کو آدم کا وارث بنائے گا، نوح کا وارث بنائے گا، صفات انبیاء کا وارث بنائے گا، صفات مرسلین کا وارث بنائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ کام اتنا بڑا ہے کہ ان ساری طاقتوں کے بغیر وہ کام انجام نہیں پا سکتا ہے۔ لہٰذا ایک طرف سرکار جو عالم نہیں فرمایا تو اس کا نام میرا نام ہوگا، اس کی کنیت میری کنیت ہوگی۔ اس کے بعد حضور نے القاب کی دنیا میں قدم رکھا، سب سے زیادہ زور جو سرکار جو عالم نے دیا ہے وہ لقب مہدی پر ہے۔ ایک بولی کتنی روایتیں پیغمبر اسلام سے نقل کی گئی ہیں جو میں سرکار دو عالم کے شادات کے ذہن میں گزارش کروں، جہاں حضور نے اس بات پر زور دیا ہے کہ میری اولاد میں ایک مہدی پیدا ہونے والا ہے۔ اس مقام پر ایک لفظ
آپ کی توجہ کی گزارش کرنا ہے، وہ جو آخری آنے والا ہے جس کی خبر پیغمبر اسلام نے دی ہے، وہ آخری کائنات کی ہدایت کرنے کے لیے آ رہا ہے یا ہدایت لینے کے لیے آ رہا ہے؟ جس کی پیغمبر نے خبر دی ہے آنے والا، اور اس کی عظمت کا یوں تذکرہ حضور نے کیا کہ کسی آسمان سے آئیں گے اور آ کے اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے. وہ دنیا کو ہدایت دینے کے لیے آیا ہے یا دنیا سے ہدایت لینے کے لیے آیا ہے؟ تو یہ بات ہے، وہ دنیا کو ہدایت دینے کے لیے آیا ہے. تو اگر وہ دنیا کی ہدایت کے لیے آ رہا ہے تو حضور کو کہنا چاہیے کہ میری اولاد میں آخری وہ ہوگا جو حاضر ہوگا. اور جو بنوانے ہدایت کرنے والے کو حاضر کہا جاتا ہے، اور جس کو ہدایت دی جائے اسے مہدی کہا جاتا ہے. مہدی وہ جس کو ہدایت دی گئی، اور حاضر وہ جو ہدایت دینے والا ہے. تو پیغمبر اسلام نے جس کی آمد پر اتنا زور دیا ہے اور سرکار نے اس کا تذکرہ بار بار مختلف انداز سے مختلف اوقات میں فرمایا ہے، وہ آنے والا حاضر ہوگا یا مہدی ہوگا؟ وہ دنیا کو ہدایت دینے کے لیے آیا ہے یا وہ خود کوئی ایسا ہے جس کو ہدایت دی جائے گی؟ سرکار اگر وہ ہدایت دینے والا ہے تو حضور نے اس کا تعلق حاضر سے کرایا تھا، جیسے کہ قرآن نے کرایا ہے. قرآن نے کہا کہ انما انت منذر ولکل قوم حاضر. پیغمبر آپ ڈرانے والے اور ہر قوم کے لیے حاضر ہوتا ہے، نہ کہ ہر قوم کے لیے مہدی ہوتا ہے. تو قرآن مجید نے امامت کی تعبیر بیان کی ہے، امامت کے لیے صفت بیان کی ہے، وہ لکل قوم ہر قوم کے لیے ایک ہدایت دینے والا ہے. اور سب جانتے ہیں کہ امام کا کام ہوتا ہے ہدایت. جعلناہم ائمۃ یہدون بامرنا، ہم نے ان کو امام بنایا تاکہ ہمارے ہم سے ہدایت کریں. جعلنا منہم ائمۃ یہدون بامرنا، ہم نے ان کے بعد میں امام بنایا تاکہ ہمارے حکم سے ہدایت دے. امام کا کام ہے حاضر بننا، امام کا کام مہدی ہونا نہیں. لیکن پیغمبر اسلام نے اپنے والد سے تعارف جو کرایا، بار بار اسی ایک لفظ کو دہرایا، وہ مہدی ہوگا میری اولاد میں، اولاد فاطمہ میں، وغیرہ جو باتیں میں پہلے درج کر چکا ہوں، اس کی تفصیل بعد میں گزارش کروں گا. حضور نے سارا زور دیا لفظ مہدی پر، نہ کہ لفظ حاضر پر. حالانکہ واقعہ آنے والا حاضر ہے، آنے والا مہدی نہیں. یہ ایک مسئلہ ہے جو قابل غور ہے کہ کو سرکار دو عالم نے اس کے مہدی ہونے پر زور دیا. اس کے لیے ایک جملہ مجھے گزارش کرنا ہے، ذرا تفصیلات کی ضرورت بھی نہیں ہے، انشاءاللہ بات آپ پر واضح ہو جائے گی. اور وہ یہ ہے کہ خود ہدایت کرنا بھی اتنا آسان کام نہیں ہے جتنا آدمی سمجھتا ہے. اگر واقعی کوئی ہدایت کرنے والا ہے تو ہدایت کرنا اتنا آسان کام نہیں، اتنا آسان کام لوگ سمجھ لیتے ہیں. اپنے اپنے گھر میں تجربہ خالی ایک بچے کو ہدایت دینا چاہتی ہے، کبھی وہ ہوتا ہے کہ خود جس کے بعد غریب کے پاس عقل ہے، نہ سمجھ ہے، نہ شعور ہے، نہ مقابلہ کر سکتا ہے، نہ بحث کر سکتا ہے، نہ ہنگامہ کر سکتا ہے، نہ مارکیٹ کرتی نہیں. وہ اس ایک کو سنبھالنے کے لیے انسان کو کتنی رحمتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ایک شوہر اگر عورت کو راہ پر لانا چاہے کیا قیامت ہوتی ہے. ایک عورت اگر شوہر کو راہ پر لانا چاہے تو کیا مصیبت ہوتی ہے. ایک استاد اگر شاگرد کو سنبھالنا چاہے تو کیا قیامت ہوتی ہے. ایک شاگرد استاد کو ایک بات سمجھانا چاہے تو کیا قیامت کھڑی ہو جاتی ہے. ایک آدمی کو ہدایت دینے کے لیے کیا پریشانی پیدا ہوگی. اگر کوئی آ جائے گا راہ پر تو وہ اس کا مقدر ہے، ورنہ کسی آدمی کو ہدایت دینا آسان کام ہے. اس لیے ہدایت دینے کے لیے خود پہلے سے کتنی صلاحیت درکار ہے. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں ائمہ طاہرین کی زندگی میں یا پیغمبر کی زندگی میں ایک جملہ حضور نے فرما دیا آدمی مسلمان ہو گئے. ہم دن بھر ہندوستان کی چوراہے پر کھڑے ہوئے جملہ دہراتے ہیں، تو ایک ہندو مسلمان ہو جائے تو نہیں پتا. یہ جملے سے حضور نے اس کافر کو، اس فرض کو، مشرک کو مسلمان بنا دیا. اسی جملے کو ہم لے جا کے ہر ہندو کے سامنے دوہرائے اور سب کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے، وہ ایک بھی نہیں ہو. حضور نے کہا وہ مسلمان ہو گیا. ایک کتاب کسی نے کہی جائے کسی عیسائی سے وہ مذہب اسلام میں آ گیا. آپ وہی کتاب سارے عیسائیوں کے سامنے جا کے دوہرائیں، یہ بھی نہیں ہونے والا. ائمہ طاہرین کی بحثیں آپ دیکھیں، ایک آدمی آیا بحث کرنے کے لیے امام نے جملہ کہہ دیا اور حیرات پر آ گیا. اس جملے کو ہمارے دوہرائے تو مذاق اڑائیں گے، کوئی ماننے کے تیار نہیں ہوگا. مشہور واقعہ ہے، دوہرانے کی ضرورت نہیں، آپ جانتے ہیں. امام صادق کے بعد ایک شخص آیا رہ گیا.
ظاہری آثار اللہ کو نہیں مانتا تھا. امام کی خدمت میں آیا تو میں بحث کروں گا وجود خدا کے اوپر. آپ کہتے ہیں خدا ہے, میں کہتا ہوں نہیں. آیا اور آگے بڑے کم قدر کے ساتھ بیٹھو اور میں خیریت کو کیسے تشریف لایا. آپ سے مجھے وجود خدا پر بحث کرنا ہے. ٹھیک ہے بحث ٹھیک ہے, سوال کیے ہم جواب دیں گے. ہم سوال کریں آپ جواب دیے اس کا کرنے کی کیا بات آئے ہیں سلام کلام کا یہ تو معلوم ہو کہ جناب کا اس میں صحیح کیا ہے, کچھ نہیں بس آئے ہو بحث کرنے کے لیے آئے. تجویز نہیں اخلاق نہیں ہے, بحث کرنے کے معنی پر اخلاقی کے نہیں ہوتے ہیں. یہ تو معلوم ہو جائے وہ اٹھاؤ گی لوگوں نے کہا فضل بالکل بھی آیا تو بڑے سوچ تھا کہ بحث کرے گا, ہم لوگ کو بحث مل جائے گی. آیا اور چلا گیا اور بحث تو ہو بھی گئی, وہ ہار بھی گیا, آپ پیچھے کا سامان بھی چلا گیا. اب آپ کو بحث بھی دکھائی بولے کہاں بحث ہو گئی. ہم تو خالی اتنا دیکھا بولے تیور سے آیا اور آپ نے بس ایسا کہا کہ سوال کیا اور وہ چلا گیا. یہی سوال اصل سوال تھا. اس لیے کہ اس کا نام ہے عبداللہ احسانی, اس کا نام ہے عبداللہ احسانی. تمہارے خالی جو فلم جناب کا اس میں صحیح کیا ہے. اب یہ بیچارہ پریشانی میں پیدا ہو پا گیا کہ اگر کہہ کوئی نام ہی نہیں ہے تو یہ بھی ہو سکتا, اور اگر کہے کہ میرا نام ہے عبداللہ کوئی بھی تو جناب اب عبداللہ آیا ہے بحث کرنے کے لیے اللہ کے اب ظاہر ہے کہ امام نے اس بات کی جملہ فقط یہ فرما دیا تمہارا نام کیا ہے, وہ سمجھ بھی گیا اور ہار بھی گیا اور چلا بھی گیا. اب اگر فرضی کوئی آدمی آج آپ کو مل جائے جو مثلا مولا کائنات کو نہیں مانتا اور اس کے بعد میں اس کا نام مثلا علی رکھ دیا اور آپ اس سے پوچھ لیں بھائی آپ کا نام کیا ہے, پہلا میرا نام میرے باپ کی حماقت سے یہ ہے. اس دور کی جتنی شرابت پائی جاتی تھی اب کچھ بھی نہیں پائی جاتی, اتنی کرمر ہوتی ہے. اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں, آپ دیکھیں جو پرانے شخصیتوں کے حالات لکھے گئے ہیں ان میں شخص اس کا نام علی ابن جہل, علی ابن جہل کے حالات لکھا گیا اور برابر ہی کہا کرتا تھا کہ میرے باپ نے اگر مجھ پر کوئی ایسا ظلم کیا ہے جس کا انتقام قیامت کو سے کیا جائے گا وہ یہ ہے کہ میرا نام علی رکھا. ایسے کبھی بھی پائی جاتی. ایک وہ تھا جس کے سامنے خالی لفظ عبداللہ آیا اور بات سمجھ لیا. ایک یہ ہے کہ اس کا نام بچپنے سے مثلاً مولا کے نام پر ہوگا تو ابھی کیا وجہ ہے کہ وہی بات مولا نے فرمائی اور آدمی راہ راست پر آ گیا مثلاً وہی بات ہم کیا اس کو پورے کریں گے. کتنے واقعات ہیں. اب آپ کسی واقعے کی روشنی میں باقی سارے واقعات کو پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنے واقعات ہیں معصومین کی زندگی میں جن واقعات کو اگر آج ہم دہرانا چاہیں تو اس بات کو کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں. اس بات کو کل انتہائی آسانی سے آدمی مان گیا تھا. اس کی وجہ کیا ہے اس موضوع کو میں کبھی یاد کر چکا ہوں. اب بات آ رہی ہے تو فقط ایک لفظ کہنا چاہتا ہوں, باقی آپ خود اپنے ذہن پر زور دیں گے تو بات یاد آ جائے گی. بات فقط ہی ہوتی ہے کہ کسی کو ہدایت دینے کے لیے جب تک آدمی اس کے مزاج سے باخبر نہ ہو اس وقت تک اسے راستے پر نہیں جا سکتا ہے. انسان کی زبان میں یا ساتھی اردو میں جو کہا جاتا ہے کہ چوٹ لگانے کے لیے لوہے کا گرم ہونا ضروری ہے. اگر لوہا گرم ہے آپ اس کو ٹیڑھا نہیں کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں, لیکن اگر لوہا سرد ہو گے تو آپ کو ہلانا بھی چاہے تو اپنی جگہ سے آپ اسے ہلا نہیں سکتے ہیں. اس کے معنی کیا ہوتے ہیں, اب یہ لوہا گرم ہے یا نہیں ہے اسے کون سمجھے. یہ بات اور کریں, یہ لوہا گرم ہے یا نہیں ہے اسے کون پہچانے گا. کیونکہ پروردگار عالم نے معصومین کو ایک غیر ٹائم دیا ہے. ان کے سامنے جب کوئی بحث کرنے کے لیے آتا ہے تو وہ پہچانتے ہیں کہ وہ لوہا وہ جانتے ہیں کون سی ضرب ہے جو اس کو حکارات ہو سکتی ہے. ہم کیونکہ مزاجوں سے ناواقف ہیں, اگر گھنٹوں بحث کرتے رہے کہ کوئی فائدہ نہ ہوگا. وہ مزاج کے باخبر ہیں, وہ مزاج کی وہ پہچانتے ہیں کہ
اسی طرح کا رخ پہچانتے ہیں، مزاج کے خوف پہچانتے ہیں، اگر ان کے لیے ہدایت کرنے میں وہ رحمت نہیں ہوتی ہے جو رحمت ہمارے آپ کی ہوتی ہے۔ مشہور معروف واقعہ ہے، ایسے کتنے واقع ہماری زندگی سامنے آتے رہتے ہیں مگر اس کا کوئی فائدہ کہیں بھی ہوتا ہے۔ علامہ اجلی علیہ السلام کے دور میں کچھ شخص تھا، شام میں رہنے والا بہت بڑا عالم تھا، اس کا خیال تھا اس سے بڑا ہوئے عالم فاضل قابل پڑھ نہیں ہوا۔ لوگوں نے کہا انجینئر پایا جاتا ہے، رابطی عالم۔ اچھا اور کیا میرے برابر کا؟ کہا ان کے والوں کا خیال یہ کہ وہ بڑے ہیں، ہم لوگوں کا خیال یہ کہ حضور بڑے۔ کہا ان سے بحث کریں بچی بار سے تیاری کی اور اس کے اونٹوں پر سامان کتابیں سب لاکھ کے وہاں سے روانہ ہوا۔ قلعے کے قریب آیا اور لوگوں نے آگے خبر دی علامہ اجلی علیہ السلام کو ایک آدمی آ رہا ہے، بہت بڑا عالم ہے اور آپ سے مسئلہ امامت کو بیان کرنے کے لیے آ رہا ہے، تاکہ ثابت کرے کہ جن کو آپ امام مانتے وہ امام نہیں ہے، امام دوسرے لوگ ہیں۔ تو علامہ اجلی نے اپنے شاگردوں کو بھیج کر جاؤ، کوئی تو کسی قوم کو لیکن اپنے قوم کو محترم کرو، اسلام کا قانون ہے آخر منہ کلمہ کل لے قوم، جو بھی اپنی قوم میں محترم ہے اس کا تم بھی احترام، تاکہ تم کو بدلا تمہارے دین کو بدنام نہ کرے۔ یار اپنی قوم کا محترم ہے، بڑا عالم ہے، جاؤ اس کے استقبال کے لیے۔ علامہ کے بھیجے ہوئے شاگرد آئے استقبال کے لیے، بیرون شہر انہوں نے استقبال کیا اور یہ کہا کہ کیونکہ معلوم ہوا کہ آپ تشریف لا رہے ہیں ہمارے استاد سے ملنے کے لیے، تو استاد کا حکم تھا کہ ہم سب آپ کو استقبال کریں۔ لہٰذا ہم لوگ آپ استقبال کے لیے آئے۔ اس کو اندازہ ہو گیا کہ میری شہرت سن کے اس کو معروف ہو گئی، جب اس نے کام کرنا شروع کیا، اخلاقیات، استقبال، دعوت، تواضع، آخر تاکہ بیٹھ آسان ہو جائے، لہٰذا استقبال کے لیے ٹھیک ہے شعبہ اپنی حیثیت کا اور اس کا اندازہ ہو گیا کہ میری عظمت واقع رہتی ہے کہ انہوں نے سارے شاگردوں کو بھیج دیا استقبال کرنے کے لیے۔ ایک شاگرد بار میں پوچھا حضور آپ سے رحمت کیسے فرمائی، کون سے مسئلے کا گفتگو کرنا، تو مسئلہ کیا ہے؟ کوئی مسئلہ ہو آپ سے بتا دیں، ہم ان سے بحث کرنے کے لیے بعد گرمی ہم سخت درد معلوم بولا ہم انہیں کو کیا سمجھتے ہیں جو آپ کبھی معلوم ہو جائے گا کہ آپ بزرگ آدمی ہیں، عالم ہیں، آپ سے ہم فائدہ نہ اٹھائیں گے تو کون آئے گا؟ ہمارا کام کو علم حاصل کرنا ہے، شاگرد ہے، ان کے شاگرد ہے، آپ کے مل جائے گا، آپ دے دیں۔ ہم نہ متاثر ہے نہ کوئی دشمن ہے، ہمیں کیا کرنا، ہمارا کام تحقیق علم ہے، اگر آپ کو علم حاصل ہو جائے گا ان سے زیادہ مل جائے گا تو آپ بھی لے لیں گے۔ موضوع کیا ہے؟ چاہے کہ موضوع ہمارے اصرار کے بعد اس نے کہا کہ ہم کو ان سے موضوع امامت کا بحث کرنا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ مثلا حضرت علی پہلے امام ہے، ہم نہیں مانتے، زیادہ ہم بیٹھ کریں گے۔ اس نے کہا اچھا موضوع تو آپ نے دلچسپ ہے اور بہت سنجیدہ ہے، بڑا علمی ہے اور ظاہر دو بزرگوں کی گفتگو ہوگی تو وہ زمین آسمان کے 14 طبق روشن ہو جائے گا اور ہم لوگوں کی معلومات میں کیا اضافہ ہوگا تو اللہ ہی جانتا ہے۔ جو آپ لوگوں کی بحث ہوگی البتہ آپ نے یہ فرمایا کہ خیال دیکھنا آیا، کیا خیال ہے؟ کہ سب بحث کرنے کی کیا ضرورت ہے، آپ کو کہاں رحمت برداشت کریں گے، کون کہاں ہوگا اور کیا ہوگا؟ پروردگار عالم نے ایک بات کہی ہے جو ہمارے آپ کے درمیان محض اختلاف کہہ لیجیے یا ہمارے آپ کے درمیان فیصلہ کن کہہ لیجیے کہ پروردگار عالم نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ قیامت میں نہ آپ جائیں گے نہ ہم جائیں گے۔ بلا پریشان ہو رہے اللہ نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ قیامت میں نہ آپ جائیں گے نہ ہم جائیں گے، تو بلا پریشان ہو رہے تو وہاں کیا ہوگا؟ ادھر والے جنت میں جائیں گے ادھر والے جہنم میں جائیں گے، یا وہ جہنم میں جنت میں بیٹا کی پریشانی ہے۔ اللہ نے صاف کہہ دیا ہے نہ آپ جائیں گے ہم جائیں گے۔ ہاں ہم سنتے کہ نو کو قرآن لگے یعنی اسی قرآن میں لکھا ہوگا کہ ہم میں ہم جائیں گے نہ آپ جائیں گے۔ یہ کہا کہ کیا قرآن کا پروردگار نے صاف یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم ہر گھروں کو ایمان کے ساتھ بلائیں گے۔ ہم ہر گھروں کو اس کے ایمان کے ساتھ بلائیں گے، نہ آپ کہیں جائیں گے نہ ہم کہیں جائیں گے، دونوں جائیں گے ایمان کے ساتھ، اور اپنے ایمان کے ساتھ ہم اپنے ایمان کے ساتھ، الگ الگ کوئی نہیں جانے والا ہے۔ تو ہم کو آپ کو کیا پریشانی ہے؟ ہم کو آپ کو کیا پریشانی؟ جہاں ایمان رہے وہیں چلے جائیں گے، جنت میں چلا جائے گا وہاں چلے جائیں گے، جہنم میں چلا جائے گا وہاں چلے جائیں گے۔ ہمیں کو ہمارا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، نہ ہمارا کوئی حساب ہے نہ کوئی کتاب ہے نہ کوئی پریشانی ہے، ہر ایک کو جانا ہے ایمان کے ساتھ۔
خدا خیر یہ بات تو صحیح ہے کہ قرآن میں لکھا ہوا ہے ہمارے کو اس کے ایمان کے ساتھ بلائیں گے، مگر اس کا اس موضوع سے تعلق کیا ہے؟ اس کا تعلق تو آپ کو لوگ جانے، ہم نہیں جانتے، جو پڑھے لکھے لوگوں کا مسئلہ ہے۔ اب تو اتنا جانتے ہیں کہ جو جائے گا وہ اپنے ایمان کے ساتھ جائے گا، آپ کے ایمان کے ساتھ، ہمارا حج ہمارے ایمان کے ساتھ۔ اب آپ جو پڑھے لکھے ہیں ایک سوال ہم اپنے بارے میں کرنے تاکہ ہماری عاقبت سیف ہو جائے، آپ اپنا معاملہ خود جانیں گے، یہ بتا دیے کہ آج کہاں جائیں گے؟ ایمان کے ساتھ ہو جائیں گے۔ اب آگے کہنے ہم کو پریشانی ہو گئی، اگر کہیں وہ ادھر چلے گئے تو ہم کو بھی جانا پڑے گا، تو بتا کہ وہ کہاں جائیں گے؟ اگر یہ خطرہ ہے وہ کہیں اور جانے والے ہیں تو ابھی اس کو غلط ہو جائے گا، ہم کسی کے پیچھے جہنم میں جانے والے نہیں، یہ بتا کہ ہو تو کہ وہ کہاں جائیں گے؟ ان کے بارے میں کون کیا کہہ سکتا ہے جن کے بارے میں حضور سرور کائنات نے خود فرمایا انت قسیم النار یعنی تم جنت و جہنم کے تقسیم کرنے والے، انہیں کون جہنم نہیں کہہ سکتا ہے؟ کہ حضور اگر آپ ان کو نہیں کہہ سکتے تو ہم کو نہیں کہہ سکتے۔ ہم پوری کے ساتھ جائیں گے۔ اب آپ اپنے بارے میں سوچیں کہ آپ کہاں جائیں گے، ہمارے بارے میں کیا طے کرنا ہے؟ اب آپ نے مسئلے بات طے کریں کہ آپ کو کہاں جانا ہے، ہمارے پاس طے کریں جہاں وہ جائیں گے وہیں آپ بھی چلے جائیں گے۔ جیسے اس نے یہ کہا ویسے انہوں نے اپنے ملازمین کو حکم دیا کہ فوٹو کرو، شام کی طرف جائیں گے اور کہیں بھی جائیں گے۔ قرآن مجید کا یہ اعلان صبح شام تک پڑھوں، قرآن مجید کی آیت سارے مسلمان جانتے ہیں، اور مولا کائنات کے بارے میں بہرحال مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے، طے شدہ ہے، کوئی آج تک یہ کہنے والا نہیں پیدا ہوا کہ معاذ اللہ علی جنت میں نہیں جائیں گے، اور یہی نہ کہہ سکنے کا نتیجہ ہے۔ جب دل کا بخار نکالنا چاہتے ہیں تو کس کو ہدف بنائیں؟ ان کو تو کچھ کہہ نہیں سکتے ہیں، لہٰذا پاک کو نشانہ بنایا گیا۔ جناب ابو طالب کے لیے جہنم کی روایتیں بنائی گئی ہیں، حقیقت یہ چیز کرنے کا نتیجہ ہے، ان کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے تو کچھ تو کہہ کے دل کو تسلیم کر لیں، کوئی راستہ نکال لیں اپنے دل کی بات نکالنے کے لیے، ورنہ اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ تو یہ مجبوری ہے جس کے بنا پر جناب ابو طالب کے بارے میں یہ ساری باتیں کہی جاتی ہیں کہ ان کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں، تو بات 2 اور 2 4 بالکل بھی انہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، جانا ہے سب کو امام کے ساتھ، اور یہ ایک ایسا امام ہے جس کے بارے میں طے شدہ ہے کہ اس کو جنت میں جانا۔ اگر یہ نہ بھی مانا جائے کہ ان کے اختیار میں اللہ نے رکھا قسیم جنت النار، اگر نہیں بھی مان لیا جائے اتنا مانا جائے کہ بہرحال انہیں جنت میں جانا ہے، تو مسئلہ تو بالکل واضح ہے، مگر اتنا واضح مسئلہ کس کے آدمیوں کے سمجھ میں آیا ہے؟ بتائیے، نہ قرآن کی آیت ایسی ہے جو کوئی نہ پڑھتا ہو، نہ پیغمبر کے ارشاد ایسا جو کوئی نہ جانتا ہو، وہ آیت بھی سب جانتے ہیں، یہ ارشاد بھی سب جانتے ہیں، وقت کتنے کے سمجھ میں آیا؟ لاکھ میں ایک آدمی مشکل ہے، کیوں؟ بات تو بہت واضح ہے، اور قرآن تو ہدی للمتقین، تو خود ہی ہدایت بن کے آیا ہے، صبح شام آیت پڑھتے کیوں ہدایت نہیں کرتا ہے؟ کیوں قرآن راستے پر نہیں جاتا ہے؟ اس لیے کہ خود ہدایت دینا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، جب تک مختصر میں کر رہا ہوں، جب تک انسان اس کے مزاج سے باخبر نہ ہو اس کو ہدایت دینا چاہتا ہے، اس کے ذہن کی رو نہ پہچانتا ہو، اس کے مزاج کا رخ نہ جانتا ہو، جب تک یہ ساری باتیں نہ معلوم ہو جائیں اس وقت ہدایت دینا آسان کام نہیں ہے۔ آپ گھنٹوں تقریر کرتے رہیں کوئی اثر نہیں ہوگا، ایک جملہ کہیں گے اثر ہو جائے گا، اسے اس وقت وہ جملہ اس کے ذہن کے مطابق تھا، وہ تقریر ذہن کے مطابق نہیں تھی۔ ہمارے یہاں اگر کوئی راہ راست پر آ جائے تو وہ وقت ایک اتفاقی حادثہ ہوتا ہے، وہ کوئی گارنٹی نہیں ہے، کوئی ضمانت نہیں ہے، اس لیے کہ ہم نہ ذہن کی رو جانتے ہیں، نہ فکر کا راستہ جانتے ہیں، نہ مزاج جانتے ہیں۔ معصوم آسانی کے راستے میں اسی لیے جاتا ہے کہ وہ سب جانتا ہے، اور یہ جاننا وہ ہے جو کسی آدمی کے بس کی بات نہیں ہے، جب تو خدا اسے یہ علم نہ دے۔
علوم کا علم مدرسوں سے آتا ہے، فنون کا علم استادوں سے آتا ہے، عالم لوگوں سے آتا ہے، مگر غیب کا علم سوائے پروردگار کے کہیں سے نہیں آتا ہے۔ تو سب سے زیادہ سہولت ہوتی ہے ہدایت کرنے کی اس کے بعد سے جس کے بعد غیب کا علم ہوتا ہے، اور غیب کا علم وہ ہے جو سوائے خدا کے کسی کے پاس نہیں ہے۔ اگر دے گا تو خدا دے گا، اگر نہ دے گا تو کوئی دینے والا نہیں ہے۔ اگر یہ دونوں باتیں واضح ہیں تو اس کے معنی ہے کہ کسی آدمی کے واقعی حاجی بننے کے لیے یہ ضروری ہے کہ پہلے خدا اسے ہدایت دے، خدا اسے ہدایت بتائے۔ جب وہ ہدایت دیتا ہے تو حاجی کہا جاتا ہے، جب خدا اسے طریقہ سکھاتا ہے تو مہدی کہا جاتا ہے۔ اسلام یہ ارشاد فرمانا چاہتے ہیں کہ میں اسے مہدی اس لیے کہہ رہا ہوں، یہ وہ ہے جس کو پروردگار عالم نے ہدایت دی ہے، پروردگار عالم نے جو طریقہ سکھایا ہے، طریقہ سکھایا ہے۔ جب تمہارے ذہن میں یہ بات آ جائے گی کہ یہ خدا کا مہدی ہے، خالی یہ نہیں تمہارا حاجی ہے، یہ خدا کا مہدی ہے، جب تمہارے ذہن میں یہ بات آ جائے گی تو سارے مسائل خود ہی حل ہو جائیں گے۔ اب تم سوچو گے ایک آدمی کتنی بڑی ظلم و جور سے بھری ہوئی دنیا کو کیسے منقلب کر دے گا؟ یقیناً یہ ایک آدمی کے دماغ میں بس کی بات نہیں، یقیناً یہ ایک آدمی کے علم کی بس کی بات نہیں ہے، یقیناً یہ ایک فکر کے بس کی بات نہیں ہے، مگر یہ ایک فکر نہیں ہے، یہ ایک آدمی نہیں ہے، یہ ایک فکر نہیں ہے، یہ خدا کی دی ہوئی ہدایت۔ خدا کے امکان سے باہر نکل جائے گی تو اس کے امکان سے باہر ہوگی۔ تم یہ سمجھو کہ جتنے مسائل پیدا ہوں گے سارے مسائل کا ایک جواب ہے کہ یہ وہ ہے جس کو ہدایت خدا کرنی ہے۔ بے شک اب کسی بات کے بارے میں یہ کام کیسے ہوگا؟ آپ کے بتانے سے نہیں ہو سکتا، مگر خدا کے بتانے سے ہو سکتا ہے۔ یہ انقلاب کیسے آئے گا؟ آپ سے کرنے سے نہیں ہو سکتا ہے، مگر خدا کے کرنے سے ہو سکتا ہے۔ یا واضح لفظوں میں ایک جملہ کہیں گے اور بات میں یہ تمام کر دوں، ظاہر ہے کہ اگر فراغبہ کے ہاتھ میں مسئلہ دے دیا جائے وہ یہی سوچ رہے ہیں بغیر آلات کے، بغیر راکٹ کے، بغیر جہاز کے آدمی خاک سے بنا ہے، مٹی سے بنا ہے، وہ مٹی کو چھوڑے گا کیسے؟ فضا میں بلند کیسے ہوگا؟ اونچا کیسے ہوگا؟ آگے بڑھے گا؟ آسمانوں سے کیسے دے گا؟ ان کا مواد کو کیسے طے کرے گا؟ آگے کیسے بڑھے گا؟ مشین نہیں ہے، آلہ نہیں ہے، کوئی ذریعہ نہیں ہے، یہ کیسے چلا جائے گا؟ یہ کوئی بات عقل میں آنے والی نہیں ہے۔ بے شک اگر مسئلہ آدمی کے جانے کا ہو تو عقل میں آنے والی نہیں وہ اپنے بندے کو دے گیا، ان کے جانے کا نہیں ہے، مسئلہ اس کے جانے کا ہے۔ خدا سے بڑی نہ ہوتا ہے، کو جب تک خدا کی ہدایت سے باہر نہ ہوتا ہے مہدی کی ہدایت سے ہو سکتا تو سرکار دو عالم نے اپنے اس والد کو، اپنے اس نائب کو اس لقب مہدی دیا دیا ہے۔ روایات میں زیادہ زور دیا گیا ہے لفظ بقیت اللہ پر، لفظ حجت اللہ پر۔ یہ سارے الفاظ وہ ہیں جن سے ان کی شخصیت کو پہچانا جا سکتا ہے۔ وہ حجت اللہ ہے، یعنی جب تک وہ اس زمین پر موجود ہے کسی آدمی کو کوئی بہانہ کرنے اور عذر کرنے کا کی حجت تمام کر دی، ہم نے انتظام ہدایت کر دیا، اگر تم اس انتظام سے فائدہ نہیں اٹھاؤ گے تو ذمہ داری تمہاری ہوگی، ذمہ داری ہماری نہیں ہوگی۔ وہ بقیت اللہ ہیں، وہ حجت اللہ ہیں، وہ مہدی ہیں۔ ان کے لیے اور سارے القاب جو روایات میں ذکر کیے گئے ہیں، یہ سارے القاب وہ ہیں جن سے اس امام کی شخصیت کو پہچانا جا سکتا ہے۔ اگر آپ سارے القاب کو نگاہ کے سامنے رکھیں گے اس کے بعد دیکھیں گے کہ ان القاب کا مصرع جس پر یہ سارے القاب کا استعمال ہو سکے، جو اس کے معنی ظاہر ہو سکے، وہ انسان کتنی بڑی عظمت و جلالت کا مالک ہوگا۔ اس انسان میں یہ ساری خوبیاں اور یہ سارے کمالات پیدا ہو جائیں۔ یہ ایک مختصر سی بات امام کے تعارف کے لیے، اس کے بعد اور باقی مسائل وہ ہیں جو میں سلسلہ بسلسلہ آپ کے سامنے گزارش کروں گا۔ پہلا مرحلہ امام کے تعارف کا تھا، جس کے لیے میں نے اتنی باتیں گزارش کی۔ ایک مسئلہ نام سے متعلق تھا کر دیا، اور ایک مسئلہ امام کے القاب میں ایک اور لفظ متعلق ہے، وہ 2 منٹ کے اندر اور بات تمام۔ اور وہ یہ ہے کہ امام کے القاب میں ایک لقب قائم کی، لفظ قائم وہ امام کے القاب میں شامل ہے۔ روایات میں امام علی رضا علیہ السلام
کے حالات میں یہ بات نقل کی گئی ہے کہ امام رضا جب اپنے اس وارث کو، جو امام رضا کے زمانے پیدا نہیں ہوا، 203 ہجری میں امام رضا کی شہادت ہے اور 255-56 ہجری میں زمانے کے امام کی ولادت ہے، 52 سال کے بعد آدمی سبھی جب گزر گئی ہے امام رضا کے بعد تو زمانے کے امام کی ولادت ہے. لیکن روایات یہ ہے کہ امام رضا جب بھی اپنے اس وارث، جو امام رضا کا فرزند بھی نہیں ہے، فرزند کا فرزند بھی نہیں ہے، فرزند کا فرزند بھی نہیں ہے، امام کی چوتھی کچھ نہیں. امام رضا کے بیٹے امام جواد، ان کے بیٹے امام ہادی، امام علی نقی، ان کے بیٹے امام عسکری، ان کے بیٹے امام فرزند، چوتھی کچھ. لیکن روایات یہ ہے کہ امام رضا جب کبھی اپنے اس فرزند کو کس لقب سے یاد کرتے لفظ قائم، تو جیسی زبان پر یہ لفظ لے آتے تو ان کی یاد میں ویسے امام رضا کھڑے ہو جاتے تھے اور اپنا ہاتھ اپنے سر پر. یہ امام رضا علیہ السلام کا طریقہ تھا اور یہی امام رضا کی تربیت شروع. اب اس لفظ میں کیا خاص بات پائی جاتی ہے وہ انشاءاللہ آئندہ تفصیل سے گزارش کروں گا. لیکن بہرحال اس لقب میں یہ خصوصیت پائی جاتی ہے کہ امام رضا نے زمانے کے امام کی پیدائش سے پہلے جب امام کو اس لقب سے یاد کیا تو خود کھڑے ہو گئے اور اپنا ہاتھ اپنے سر پر. شاید ایک مستحب اس میں علماء نے یہ نقل کی ہے کہ ایک مستحب یہ ہے کہ یہ لفظ وہ ہے جو امام کے قیام کی طرف اشارہ کرتا ہے. یعنی یہ وہ امام ہے جو حق کے ساتھ قیام کرنے والا ہے. ابھی تو وہ امام سے جو خالی مسائل برداشت کر رہے تھے مگر اٹھنے کی کوئی گنجائش نہیں تھی. کوئی قید خانے میں، کوئی نظر بندی میں، کوئی کسی عالم میں، کوئی کسی مصیبت میں کوئی زندگیاں گزرتی رہی مگر کوئی قیام کرنے کے موقف میں اور ان حالات کی اتنے چاہنے والے میں اتنے ماننے والے میں اتنے اسباب میں اتنے وسائل زیادہ ہمت کی زندگی گزرتی رہی مگر یہ ایک ایسا ہے جو قیام کرنے والا ہے اور ایسا قیام کرے گا، ایسا اٹھے گا کہ یہ اٹھے گا اور ساری قدیم پڑے. تو جب اس لفظ قیام کا ذکر آتا تھا تو امام رضا کھڑے ہو جاتے تھے. وہ امام رضا چار کچھ پہلے سے قوم کے ذہن کو دیکھو میرے سامنے تو خالی لفظ قائم آیا ہے، میرے سامنے اس کے بیان کا فقط ذکر آیا ہے میری زبان پر اور میں کھڑا ہو گیا. میں تم کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ آج جب لفظ قیام پر میں کھڑا ہو جاتا ہوں تو اگر تم زندہ رہے اور تمہارے سامنے واقع اس نے قیام کیا تو خبردار بیٹھے بولتے رہ جائیں تو اٹھنا ہوگا. اور شاید سر کو ہاتھ رکھ کے امام نے متوجہ کیا اٹھنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ اس کے کام میں شامل ہو جاؤ. شاید کوئی جائزہ ملنے والا ہے، کوئی انعام ملنے والا ہے، کوئی حکومت ملنے والی ہے، کوئی خزانہ ملنے والا ہے. میں سر کا ہاتھ رکھ کے اشارہ کیا اس کے ساتھ اگر اٹھنا ہے تو سر کا نذرانہ پیش کرنا ہر دور میں زمانے کے امام کا تعارف کرایا گیا اور تعارف کا بہترین ذریعہ یہی الفاظ، یہی خطابات، یہی اسماء گرامی جو روایات میں پائے جاتے ہیں. انہیں سے شخصیت اور عظمت کا اندازہ ہوتا ہے. وہ قیام جس کے بعد ظلم و جور سے بھری ہوئی دنیا عدل و انصاف سے بھر جائے کوئی معمولی بات نہیں. اسی دن کے واسطے پروردگار نے ان کو رکھا ہے اور اسی دن کے واسطے ہماری آرزو ہم یہ دعا کرتے ہیں پروردگار ان کے ظہور میں جلدی اسی لیے کہ ان کی خدمت کریں. اس لیے پروردگار عالم نے ان کو اتنی طاقتوں کا مالک بنایا، پروردگار عالم نے ان کو اتنا زور عنایت کیا مگر اس کے بعد بھی سرکار دو عالم جس کی انگلیوں میں شق القمر کی طاقت پائی جاتی ہو، سرکار جو اٹھے تو پہلا نعرہ یہ تھا کہ کون ہے جو میرا ساتھ دے گا. وہ امام جس کے ہاتھوں میں اتنی قوت ہو کہ اگر اشارہ کر دے تو دنیا میں کھڑی ہو جائے. وہ جب میدان میں آیا تو آواز دیتا رہا اے تو جو میرا ساتھ دینے والا ہے. اصحاب و انصار ہر ایک کے لیے درکار ہے چاہے کتنی ہی طاقت کا مالک کیوں نہ ہو. اس لیے ساری دنیا کے نظام کو الٹ دینے کی طاقت رکھتا ہے مگر روایت بھی ہے جب پردہ ہٹا کے سامنے آئے گا تو آواز دے گا حل منا اے کوئی جو میری مدد کے لیے آئے
ہے کوئی جو میری مدد کے لیے آئے؟ شاید ایک آواز سے امام دنیا کو متوجہ کرنا چاہتے ہیں کہ میرے ذمے اور جو فرائض عدل انصاف کا قیام ایک ذمہ داری ہے، ظلم و جور کو فنا کر دینا وہ ایک ذمہ داری ہے، دین خدا کو منظر عام بنانا وہ ایک ذمہ داری ہے، اور ایک ذمہ داری میرے سر اس خون لاحق سے انتخاب کی ہے جس خون لاحق کا کبھی انتخاب نہ ہو سکا۔ لہٰذا ایمان سامنے آتے ہی قوم کو متوجہ کرنا چاہتے ہیں، ایک نگاہ منظر پر کرو جب میرا جب مظلوم اکیلا میدان میں کھڑا ہوا آواز دے رہا تھا، ہر تیری مدد کرنا، اے کوئی تو میری مدد کے لیے آئے، اے کوئی تو میری نصرت کے واسطے آئے، کوئی مدد کرنے والا آیا نہ آیا، مگر ایمان کی آواز بے ساتھ نہیں جا سکتی ہے، ایمان کی آواز سدا بسہرا نہیں ہو سکتی ہے۔ جیسے آواز فضائے کربلا میں گونجی، خیمے میں پروگرام برپا ہو گیا، بڑے خیمہ پر آئے پسند رہنا پروگرام کیسا ہے صاحب بھیا، آپ نے آواز استغاثہ بلند کی، اللہ کیا ترقی ہو گئے مہینے کا بچہ اپنے کو جھولے سے گراتے اسی دردناک آواز کو زمانے کا ایمان دہرانے کے لیے آ رہا ہے تو کیوں نہ ہوتا اگر کل بچہ آپ کی آواز سن کے اپنے کو جھولے سے گرا دے تو کوئی حیرت کی بات نہیں ہے کہ زمانے کے امام کی جب آواز ہوتا ہے مجھے تو تمام لوگ جو لگے وہ بہن لے کے چلے گئے، اگر گھرے کپڑوں سے نکل آئے، اگر سبن ڈالتے ہوئے چلے آئے تو کوئی حیرت کی بات نہیں ہے، اسے کہ بہت ضرور ہے دوسرا کیا ہوتا ہے جو خالی دلوں کے اندر رہ گیا اور کبھی کام نہ کرنا جب بارش جو ہوتا ہے انتقام کے لیے آئے گا وہ آنا چاہیے پروردگار جو نہ مرنے والوں میں بھی تو لگے تھے بڑی حضرت تھی جو پورے لاحق کا انتقام ہوتا ہے جو بارش جو ہوتا ہے نامیہ چلو چلو اسی نظام میں اب وہ آیا ہے پورے حسین کا بدلہ لینے کے لیے جو زندگی بھر کہنا یاد رکھا جب سے مظلوم اگر کربلا میں نہ آ سکا تو تین لوگوں کا رات لوگوں کا بلا لوگوں کا کیا لوگوں کے بجائے خون سيعلم الذين ظلموا أي منقلب إنا لله وإنا إليه راجعون إلهي بحق الزهراء وأبيها وبعلها ومنها وإلى جملة المؤمنين وأعمال الصالحات التوبة إيمان بحق إيمانك البلاء من شفاء الكامل جو مشتاق حج و زیارات کیوں نہ حج و زیارات کی مشرف بچوں میں اسلام کو سربلند کر، بچوں میں کفر و شرک و نفاق کو انقلاب اسلامی کی حفاظت کر، ظہور امام میں تعظیم کر، ان کے اصحاب و انصار و عوام شمال